बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सवाब टीवी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम शकीब है और सीरत नबी के सिलसिले की 11वीं एपिसोड है। आप लोग इस सिलसिले को पसंद कर रहे हैं, इसका बहुत शुक्रिया। अगर आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं ताकि आपको इस हवाले से मुकम्मल मालूमात मिल सकें। दोस्तों, गुज़िश्ता किस्त में हिजरत हबशा की बात हुई और बताया गया कि जब मुसलमान हबशा की तरफ रवाना हुए तो मुहाजिरीन हबशा के पीछे कुरैश ने अपना वफ़द भेजा ताकि नजाशी उनको अपने मुल्क से निकाल दे, लेकिन हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु की बेहतरीन तकरीर और हाजिर जवाबी से वफ़द को नाकामी हुई और यहाँ तक कि नजाशी ने इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमानों को वहाँ मज़ीद सहूलतें मिल गईं। दोस्तों, इसी दौरान मक्का में मुसलमान मज़ीद मजबूत होने लगे क्योंकि मक्का की 62 शख्सियात मुसलमान होने लगी थीं, जिनमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल हैं। दोस्तों, कुरैश ने जब देखा कि उनके तमाम हरबे नाकाम हो रहे हैं तो उन्होंने एक और मंसूबा बनाया और वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने का था। इसकी खबर अबू तालिब आपके चचा को मिली तो उन्होंने अपने कबाइल बन्नु हाशिम और बन्नु मुतलिब को जमा किया और उनसे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत का जो भी दावा है और उससे कुरैश में जितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन ये हमारा खून है, अगर इनका खून कर दिया गया तो हमें अपनी कबाइली रवायात को नहीं भूलना चाहिए और हम सब मिलकर इसका बदला लेंगे। इस पर बनु हाशिम और बनु मुतलिब दोनों में इत्तफाक हो गया कि हम में से हर शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कीमत पर हिफाजत करेगा, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर। लेकिन इस इत्तफाक राय से अब्बू लहब ने इत्तफाक ना किया और इस मुआहिदे में शरीक ना हुआ। दोस्तों, इस वाक़ये से कुरैश और तैश में आ गए कि अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर 2 बड़े कबाइल मौजूद हैं। इस पर मुशरिकीन मक्का जमा हुए और उन्होंने आपस में एक मुआहिदा किया जिसमें इन दोनों ख़ानदानों से बाइकआउट किया गया। इस मुआहिदे की शराइत बहुत ही ज़ालमाना थी। इसमें समाजी और माशी बाइकआउट के साथ साथ उनको तन्हा करने की हर मुमकिन कोशिश की गई ताकि कोई भी मक्का का शख्स उनके साथ ताउन न कर सके। इस मुआहिदे को लिखने के बाद उसको खाना काबा की दीवार पर लगा दिया गया ताकि हर शख्स को याद रहे और इस पर अमल करे। इस मुआहिदे की इत्तला जब अबू तालिब को मिली तो उन्होंने दोनों कबाइल को जमा किया और एक घाटी जो 2 पहाड़ों के दरमियान मौजूद थी और उनको मीरास में मिली थी, जिसे शैब अबी तालिब कहा जाता है, शैब अरबी में घाटी को कहते हैं, वहाँ वो इन दोनों कबाइल को ले गए। कुरैश ने इन दोनों कबाइल के लिए मज़ीद जुल्म ये किया कि ताजिर जो खाने पीने का सामान मक्का लाते थे बेचने के लिए, उनको पाबंद किया कि वो अपना सामान इन कबाइल को ना बेचें और इनका सारा सामान महंगे दामों कुरैश वाले ख़ुद ख़रीदेंगे ताकि इन दोनों कबीलों में किसी के पास अगर पैसा मौजूद भी हो तो भी वो ना ख़रीद सके। ये बाइकआउट जो कुरैश ने इन दोनों कबाइल से किया वो कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों का नहीं था, ये पूरे 3 साल तक जारी रहा। इस दौरान इन दोनों कबाइल ने बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की और इनके बच्चों और औरतों के रोने की आवाज़ें उस घाटी से बाहर आती थीं। इन लोगों को चमड़े और पत्ते तक खाने पड़े अपनी जान को बचाने के लिए। इस दौरान कुछ रहमदिल लोगों ने मदद करने की भी कोशिश की, लेकिन मुआहिदा इतना सख्त था कि वो इसमें कामयाब ना हो सके। कुरैश ने अपने मुखबिर रास्ते में बिठाए हुए थे जो हर आने जाने वालों पर नज़र रखते थे। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के भतीजे हकीम इब्न हिज़ाम, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, वो अपनी फुप्पो के लिए गंदम की बोरियां लेकर जा रहे थे कि उनको रास्ते में अब्बू जहल ने देख लिया और उनके सामने खड़ा हो गया और कहा कि तुम इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें पूरे मक्का के सामने बेइज्जत करूँगा कि इस शख्स ने मुआहिदे को तोड़ा है। अब ये बहस चल ही रही थी कि एक और शख्स वहाँ आया जिसका नाम अब्बुल बुख्तरी था। उसने माजरा पूछा और हकीम ने कहा कि मेरी फुप्पो की गंदम मेरे पास थी और वो मैं उनको देने जा रहा हूँ, लेकिन अब्बू जहल जाने नहीं दे रहा। अब्बुल बुख्तरी ने अब्बू जहल को कहा, अगर कोई शख्स के ज़िम्मे किसी का सामान है और वह उसको वापस करने जा रहा है तो तुम उसको कैसे रोक सकते हो। इस पर बहस में शिद्दत आ गई और अब्बुल बुख्तरी और अब्बू जहल आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए। इस पर हकीम को मौका मिल गया और उन्होंने गंदम हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को पहुँचा दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल बुख्तरी का यह एहसान नहीं भूले और ग़ज़वा बदर के मौके पर फरमाया, अगर किसी साहबा की तलवार के नीचे ये आ जाएं तो इसको कत्ल नहीं करना। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि ये मुआहिदा ख़त्म कैसे हुआ। एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से कहा कि चचा, वो मुआहिदा जो खाना काबा पर आवेज़ा है उसको दीमक खा गई है,
صرف جہاں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے وہ محفوظ ہے، باقی سب ختم ہو گیا ہے۔ ابو طالب نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے بتایا ہے۔ اس پر ابو طالب نے کہا کہ میں اس پر مشرکین مکہ سے بات کروں گا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا کہ ایک شخص جس کا نام ہشام ابن عمر ہے، ان کے دل میں یہ رحم پیدا ہوا کہ اب بہت ظلم ہو چکا ہے، 3 سال ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے ہی لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو عاتقہ بن ابو مطلب کے بیٹے جن کا نام زہیر بن امیہ تھا ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تمہیں یہ پسند ہے کہ تم جو چاہو کھاؤ پیو آرام سے رہو اور تمہارے سگے ماموں ابو مطلب اور رشتہ دار اتنی تکلیف میں رہیں؟ زہیر نے کہا کہ مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، لیکن میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ ہشام نے کہا تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ہم 2 ہو گئے ہیں۔ زہیر نے کہا کہ 2 سے کام نہیں چلے گا، کوئی تیسرا بھی تلاش کرو۔ یہ دونوں وہاں سے اٹھے اور مطیب ابن عادی کے پاس آئے اور ان سے بھی یہی بات کی۔ مطیب نے کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ زہیر نے کہا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، میں بھی ہوں، ہشام بھی ہیں، ہم 3 لوگ ہیں۔ مطیب نے کہا کہ کسی اور کو بھی تلاش کرو۔ اس پر یہ وہاں سے ابو البختری کے پاس آئے جو پہلے ہی گھاٹی والوں کے ہمدرد تھے۔ ابو البختری نے کہا کہ اور بھی کسی کو تلاش کرو۔ پھر یہ زمع بن اسود کے پاس آئے اور اس کو بھی قائل کیا اور اس طرح یہ 5 لوگ ہو گئے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ مل کے خانہ کعبہ جائیں گے اور وہاں پر اس بات کو سب کے سامنے رکھیں گے۔ زہیر نے کہا کہ میں یہ بات سب کے سامنے شروع کروں گا۔ صبح کو یہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے اور وہاں موجود سب لوگوں سے زہیر مخاطب ہوئے اور کہنے لگے اے مکہ والو، 3 سال ہو گئے ہیں، یہ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں اور ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ہم یہاں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور وہ وہاں شدید مشکل حالات میں رہ رہے ہیں۔ ان کے بچے ساری رات روتے رہتے ہیں بھوک سے۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اس ظالمانہ معاہدے کو پھاڑ نہ دوں۔ اس پر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایک مشترکہ معاہدہ ہے اور کوئی ایک شخص اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس پر ابو البختری کھڑے ہو گئے اور کہا کہ زہیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ساتھ ہی مطیب ابن عادی بھی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ زہیر نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے۔ ساتھ ہی زمع بن اسود بھی کھڑے ہو گئے اور زہیر کی بات کی تائید کی اور کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی یہ چاہتے تھے کہ اس معاہدے کو ختم کیا جائے۔ پھر آخر میں ہشام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بالکل اس معاہدے کو ختم ہونا چاہیے۔ اس طرح یہ 5 لوگ کھڑے ہو کر اس معاہدے کی مخالفت کرنے لگے۔ اس پر ابو جہل نے کہا یہ جو تم 5 لوگ ایک کے بعد ایک کھڑے ہو کر مخالفت کر رہے ہو یہ ابھی کی بات نہیں ہے، تم لوگوں نے اس کا پہلے سے مشورہ کیا ہوا ہے۔ دوستو یہ وہ وقت تھا کہ جب ابو طالب بیت اللہ میں داخل ہوئے اور یہ بات چیت جاری تھی۔ پر ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کو دیمک کھا چکی ہے اور صرف جہاں پہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے وہ محفوظ ہے، اس کو اتار کے دیکھ لو، اگر واقعی ایسا ہو تو میرا بھتیجا سچا ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور اگر یہ بات جھوٹی ثابت ہو تو جو تم لوگ فیصلہ کرو وہ ہمیں قبول ہے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی معاہدے کو اتارا گیا اور اس کو کھولا گیا تو سب کچھ خاک ہو چکا تھا اور صرف لفظ اللہ کا نام باقی تھا۔ اس پر مشرکین کہنے لگے کہ ابو طالب تیرا بھتیجے کا جادو ہے، یہ ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ جادوگر ہے۔ لیکن اس پر بات ختم ہو گئی اور 3 سال کی طویل مشقت اور آزمائش کے بعد ان دونوں قبیلوں کو آزاد ہونے کا موقع ملا۔ دوستو اسی دوران ایک اور واقعہ اہم ہے۔ کفار مکہ سے تنگ آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا اور ایک جگہ جس کو برق الغمط کہا جاتا ہے، جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں کے قبیلے کے سردار مالک ابن دغینہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میری قوم مکہ میں مجھے رہنے نہیں دے رہی۔ اس پر مالک نے کہا آپ جیسے آدمی کو اگر قبیلے سے نکلنا پڑے تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے۔ انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ میں پہنچ کر انہوں نے قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے قریش کے لوگوں، کیا ابو طالب جیسا اعلیٰ مرتبے کا آدمی جو بے کسوں کی مدد کرتا ہے، بیماروں کی خدمت کرتا ہے، مہمان نواز ہے اور جب کسی پہ مصیبت آ جائے تو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کیا ایسے شخص کو بھی کوئی اتنا مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اس کو اپنی قوم سے نکلنا پڑے؟ اس پر قریش کو بھی شرم آئی اور کہا کہ یہ بالکل رہ سکتے ہیں، لیکن ہماری شرط ہے کہ یہ اعلانیہ عبادت نہیں کریں گے، اور جو اپنے گھر کے اندر یہ عبادت کرنا چاہیں تو اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ بنائی اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔
آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ پر رکت طاری ہو جاتی اور آپ کے رونے کی آواز باہر تک آتی اور لوگ جمع ہو جاتے اور آپ کی تلاوت کو سنتے۔ اس پر قریش کے لوگوں نے کہا کہ لوگ تو پھر بھی جمع ہو رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ کو ہم نے امان دی تھی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ کی عبادت سے کوئی باخبر نہیں ہوگا، لیکن سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں اور آپ کی تلاوت سنتے ہیں۔ اب یا تو آپ گھر کے اندر بھی اپنی عبادت کو بند کریں یا آپ ہماری امان ہمیں واپس لوٹا دیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں اور اپنے اللہ کی امان میں آتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور گھر میں میری عبادت ختم نہیں ہوگی۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اس ہجرت پہ نہیں جا سکے، لیکن اگلی ہجرت ہماری ساتھ ہی ہوگی۔ اس ہجرت سے آپ کی مراد ہجرت مدینہ کی تھی۔ دوستو، باقی واقعات کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو کوشش پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔